سکتا ہے وہ شخص جو اللہ کی مخلوق سے محبت کرنے والا تھا، اللہ کی مخلوق پہ خرچ کرنے والا تھا، یتیموں کا خیال رکھنے والا تھا، فقیروں کا ہاتھ بٹانے والا تھا، مسکینوں کو کھانا کھلانے والا تھا، اپاہج و معذوروں سے محبت کرنے والا تھا، ہمسایوں کا پاس رکھنے والا تھا، انسانیت کا خیر خواہ اور ان کا ہمدرد تھا۔ تکلیف دوسروں کی ہوتی تھی، مشقت اس کو ہوتی تھی، غم دوسروں کے ہوتے تھے، اٹھاتا یہ تھا، زخم دوسروں کے ہوتے تھے، سہتا یہ تھا، میتیں دوسروں کی ہوتی تھیں، آنسو یہ بہاتا تھا۔ ایسا ہمدرد انسان جس دن اس کا جنازہ اٹھتا ہے، اللہ اس کی محبتیں لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیتا ہے۔ دنیا میں بھی ہوتی ہیں، اس دن خاصی محبتیں ملتی ہیں، خاص اعزاز ملتا ہے، خاص آنر ملتی ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا دور ہے، دو لوگ ہیں، یہ دو کہانیاں ہیں، دو کردار ہیں، دو انسان ہیں، دو رویے ہیں، دو انجام ہیں۔ ان میں ایک وہ ہے جس کو اللہ نے دولت دی ہے، دوسرا وہ ہے اس کے پاس بھی دولت ہے، کچھ کم ہے، دونوں ہمسائے ہیں۔ یہ بیچارہ جو مسکین ہے یہ اپنے باغ کی دیوار کو سیدھا کرنا چاہتا ہے، جب سیدھا کرتا ہے درمیان میں ہمسائے کی کھجور کا درخت آتا ہے، یہ اپنے ہمسائے سے کہتا ہے یہ کھجور کا درخت آپ مجھے بیچ دیں یا مجھے دے دیں یا کسی طریقے سے تاکہ میری دیوار سیدھی ہو جائے۔ وہ مانتا نہیں، یہ اللہ کے پیارے نبی کے پاس چلا جاتا ہے، کہتے ہیں آپ میری سفارش کر دیں۔ اللہ کے پیارے نبی اتنی بڑی آفر کرتے ہیں، کہتے ہیں اس کو کھجور دے دو، اس کے بدلے میں تمہیں جنت میں ایک کھجور کی ضمانت دیتا ہوں۔ لیکن کچھ لوگوں کے دلوں میں مال کی محبت بہت ہوتی ہے، کچھ زیادہ ہی ہوتی ہے، کہتے نہیں جی میں تو نہیں دے سکتا۔ ایک صحابی سیدنا ابو الدحداء رضی اللہ تعالی عنہ ذمہ دار تھے، ان کے پاس کھجوروں کا باغ تھا، رہا نہیں جاتا، سوچتے ہیں دنیا کی زندگی نامعلوم کب تک رہے گی، پوچھتے ہیں اے اللہ کے پیارے نبی یہ جو کھجور ہے اگر یہ نہیں دیتا میں آپ کو لے دوں تو مجھے بھی آپ جنت میں ایک کھجور کی ضمانت دیتے ہیں؟ کہا دیتا ہوں، کہا دیتا ہوں۔ چلے گئے اس کے پاس، کہا ہوگا اس سے تاریخ کے بارے میں سوچتا ہوں، میرا خیال کہتا ہے، میرا دل و دماغ کہتا ہے۔ اس سے کہا ایک کھجور دے دو، ایک لے لو، کہا نہیں، 10 لے لو، کہا نہیں، 20 لے لو، کہا نہیں، میری 100 کھجوریں لے لو، کہا نہیں، 200 لے لو، کہا نہیں، اور میری 300 کھجوریں لے لو، یہ ایک کھجور دے دو، کہا نہیں، 400، 500۔ اس کے باغ میں تاریخ کہتی ہے 600 کھجوریں تھیں، کہا 600 کھجوروں والا میرا سارا باغ لے لو، ایک کھجور تو دے دو، ایک کھجور تو دے دو۔ وہ جانتے تھے نا دنیا کی اوقات کیا ہے، اور جانتے تھے ان کا ایمان تھا اللہ کے پیغمبر نے جو کہا سچ کہا، جو کہا حق کہا، جو کہا برحق کہا۔ آج بھی یہ کردار ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کے لیے ایسا کرنا حرام ہے، مسجد کے پڑوس میں، ادارے کی ہمسائیگی میں، کسی دینی مرکز کے پڑوس میں اگر کسی کا گھر ہے، ٹھیک ہے زبردستی اس سے نہیں لیا جا سکتا، اس کا رائٹ ہے، اس کا حق ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس پہ زبردستی نہیں کر سکتی۔ ایک ہوتا ہے رائٹ اور حق، ایک ہوتا ہے دین سے محبت اور جذبات۔ لیکن وہ لوگ بھی بعض دفعہ اتنے بخیل اور اتنے تنگ دل ہو جاتے ہیں، بس عجب کہانیاں ہیں۔ جب اس دور سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے تو آج بھی سلسلے اسی طرح چلے آ رہے ہیں۔ وہ جناب ابو الدحداء کہتے ہیں 600 کھجوریں لے لو، پورا باغ لے لو، ایک کھجور دے دو۔ کہتا ٹھیک ہے، کہتا ٹھیک ہے۔ وہیں کھڑے کھڑے بیوی کھجوروں کے باغ میں ہے، بچے کھجوروں کے باغ میں ہیں۔ یہ کہنا آسان ہوتا ہے، سودے کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ایمان والوں کی نصیبیں ہوتے ہیں، وہیں سے آواز دیتے ہیں
نکل آؤ باہر، یہ باغ تمہارا باغ نہیں رہا، اس کے سودے ہو گئے، اللہ کے نبی سے سودے ہو گئے، جنت کی کھجور کے بدلے سودے ہو گئے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ربیح البیع ربیح البیع ربیح البیع، سودے گھاٹے کے نہیں ہوئے میرے ساتھی، تجھے مبارک ہو، سودے فائدے کے ہوئے ہیں، سودے فائدے کے ہوئے ہیں۔ پھر وہ بھی مرتا ہے، یہ بھی مرتا ہے، اس کا بھی جنازہ، اس کا بھی جنازہ، اس کے بھی جنازے کا دن، اس کے بھی جنازے کا دن، اس کے بارے میں تاریخ خاموش ہے، کون تھا کون نہیں تھا، کوئی کہتا ہے منافق تھا، کوئی کہتا ہے مسلمان تھا، لیکن بخیل تھا۔ تاریخ کی شارحین حدیث کے مختلف اقوال ہیں، وہ تو تاریخ میں گم ہو گیا، لیکن جس نے یہ خدمت پیش کی ایک ہمسائے کے لیے، غریب انسان کے لیے، تاریخ نے نہیں، اسے حدیث نے یاد رکھا، اور حدیث کی بھی وہ کتاب جسے صحیح مسلم کہا جاتا ہے، قرآن کے بعد صحیح بخاری، صحیح بخاری کے بعد صحیح مسلم کا مقام، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام جناب ابو الدہداء کا آپ نے جنازہ پڑھایا، جنازہ پڑھا کے فارغ ہوئے، آپ کے ذہنوں میں وہ سارے منظر آ گئے کہ کیسا میرا صحابی ہے، 600 کھجوریں دے دی، ایک کھجور لینے کے لیے پورا باغ دے دیا، میری ایک بات کے اوپر جنازے سے فارغ ہوئے، یہ تاریخی جملہ کہا کن من عزق رداہ لأبی الدہداء، ابو الدہداء تجھے مبارک ہو، ایک کھجور نہیں، میں نبوت کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، جنت کی کھجوروں کے خوشے لٹکے ہوئے ہیں، ابو الدہداء کی روح کب آتی ہے تیرے انتظار میں ہے۔ کم من عزق رداہ لأبی الدہداء، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو زندگی اچھی گزارتے ہیں اور پھر جنازے کے دن ان کو عزتیں ملتی ہیں، دنیا میں بھی، انسانوں کے دلوں میں بھی، آخرت میں بھی، اللہ کی عدالتوں میں بھی، پیغمبر کی زبانوں سے بھی۔ اللہ میرا اور آپ کا خوبصورت حسن خاتمہ اور عظمتوں، مقام اور عزتوں والا جنازہ مجھے اور آپ کو عطا فرمائے۔